ایک دفعہ 3 آدمی اپنے گھر، اپنا علاقہ اور اپنا خاندان چھوڑ کر ایک طویل اور مشکل سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں ایک سنسان جگہ تینوں کی ملاقات ہوئی۔ چلتے چلتے ان میں سے سب سے بڑے نے پوچھا، تم لوگ اپنا گھر بار، اپنا سکھ چین چھوڑ کر اس مشکل سفر پر کیوں نکل پڑے؟ پہلے نے جواب دیا، بھائی میں کیا بتاؤں، میں پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، پھر اچانک میرے رشتہ دار خوشحال ہوتے گئے۔ ان کی خوشحالی دیکھ کر دل جلنے لگا۔ جب جلن برداشت سے باہر ہو گئی، دن کا سکون اور رات کی نیند اڑنے لگی، تو آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ ان سب سے اتنا دور چلا جاؤں کہ ان کی خوشیوں کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلے۔ وہ تھوڑا سا رکا، پھر بولا، سفر کی تکالیف اور گھر سے دوری کی اداسی ستاتا ضرور ہے، مگر یہ سب اس جلن کی کیفیت کے سامنے بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا، بھائی میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں۔ جب تک میرے رشتہ دار اور جاننے والے بدحال اور دکھی تھے تو میں بہت خوش تھا، لیکن جب ان کے دن پھرنے لگے میری بے چینی بڑھتی گئی۔ یوں میں دل کی جلن سے بچنے کی خاطر سفر پر نکل پڑا۔ پھر انہوں نے تیسرے سے پوچھا، بھائی تمہیں کس چیز نے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا؟ تیسرے نے سردہ بری اور کہا، بھائیو میرا مسئلہ بھی شدید جلن کا تھا۔ یہ تینوں آسدین اپنے اپنے احوال سنا کر جنگل سے گزر رہے تھے۔ انہیں راستے میں ایک تیلا ملا، اسے کھولا تو اندر قیمتی جواہرات تھے۔ جواہرات دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئے، مگر جب تقسیم کی باری آئی تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ بحث و تکرار 2 دن تک چلتا رہا، مگر پھر بھی کوئی حل نہ نکل سکا۔ تیسرے دن بادشاہ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ سپاہیوں نے تینوں کو جھگڑتے دیکھ کر پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے لڑنے کی وجہ پوچھی۔ تینوں نے ایک ایک کر کے اول سے آخر تک اپنی پوری کہانی بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوش اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اچانک ہمارے رشتہ دار اور چاہنے والے خوشحال ہونے لگے۔ ان کا خوشحال ہونا ہمارے لیے تکلیف کا سبب بن رہا تھا۔ آخرکار ہمیں ان کی خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سب سے دور چلے جائے۔ یوں ہم سفر پر نکلے۔ راستے میں ہمیں جواہرات کا تیلا ملا۔ جواہرات کی تقسیم پر ہم میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ آپ کے سپاہی ہمیں پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی تو حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم اپنے اپنے حسد کا حال سناؤ۔ تمہارے حسد کے درجات کے مطابق تم میں جواہرات کی تقسیم ہوگی۔ پہلے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت حاسد انسان ہوں۔ میرے حسد کا یہ عالم ہے کہ میں کسی پر اس خوف سے احسان نہیں کرتا کہ کہیں وہ خوش نہ ہو جائے۔ دوسرے نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا حسد کچھ بھی نہیں۔ میں تو کسی کو کسی کی مدد کرتے دیکھ لوں تو میرے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ میں برداشت نہیں کر پاتا کہ کوئی کسی کے کام آئے۔ تیسرے نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں حسد کی شدت کو نہیں سمجھتے۔ اصل حسد کیا ہوتا ہے وہ میرے حال سے جانا جا سکتا ہے۔ میرا حسد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی میری بھی مدد کر دے تو میں اس خیال سے بے چین ہو جاتا ہوں کہ کہیں اس سے مجھے خوشی نہ مل جائے۔ بادشاہ سلامت، میری اپنی خوشیاں بھی مجھے جلا دیتی ہے۔ بادشاہ نے ان تینوں کی باتیں غور سے سنی۔ ان کا چہرہ سخت اور آنکھیں سنجیدگی سے چمک رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ان اشرفیوں کا مستحق نہیں۔ پھر عدل و انصاف کے مطابق احکامات صادر ہوئے اور حکم دیا کہ پہلے کو سولی پر چڑھا دیا جائے، دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور تیسرے کو جیل میں بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد ہوا۔ پہلے شخص کو سولی کے قریب لے جایا گیا۔ لرزش اور خوف کے عالم میں اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط رسیوں سے باندھے گئے۔ اسی عالم میں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ دوسرے شخص کے لیے سزا پہلے سے زیادہ سخت۔ اسے جنگل کے سب سے گہرے حصے میں لے جایا گیا۔ ہاتھ پاؤں سخت رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ اطراف میں صرف درخت اور خاموشی تھی۔ دن کی تپش اور رات کی سردی نے اسے بے حال کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تیسرے شخص کے لیے سزا سب سے سخت اور عبرتناک تھی۔ اسے اندھیرے قید میں ڈال دیا گیا۔ نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پانی۔ ہر دن 1 سال کے برابر محسوس ہوتا۔ بھوک، پیاس اور تنہائی نے اس کے دل و دماغ کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ وہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک دانا وزیر نے سوال کیا، بادشاہ سلامت، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر آپ نے ان کے لیے اتنی سخت سزاؤں کا حکم کیوں جاری کر دیا؟ بادشاہ نے فرمایا، یہ سزا نہیں بلکہ رہائی ہے۔ یہ لوگ کینہ پرور تھے، ان کے لیے ہر لمحہ عذاب تھا اور ہم نے انہیں روز روز کے عذاب سے آزاد کر دیا۔ دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ حسد انسان کو خوشیوں سے ہمیشہ دور رکھتا ہے۔ حاسد اور کینہ پرور شخص کے پاس کتنی دولت، عزت یا آسائشیں کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ عذاب میں رہتا ہے۔ ایسے انسان کو چاہے سولی پر نہ بھی چڑھایا جائے
پھر بھی ہر لمحہ اس کے لیے سولی چڑھنے کی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ دوستو، اصل خوشی دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونے میں ہے۔